سلام عرض ہے۔ آج میں صرف 2 خبروں کو لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ایک خبر امریکہ کی اور دوسری خبر چنئی کی۔ امریکہ کی خبر یہ ہے کہ ایک تازہ ایڈوائزری امریکن حکومت کی طرف سے شائع ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے امریکہ نے ان سے کہ وہ ضرورت پڑنے پر ہی ہندوستان جائیں ورنہ نہ جائیں، کیونکہ ہندوستان میں علاج کے موقع بالکل محدود ہیں۔ امریکن حکومت کا شاید کہنا یہ ہے کہ جو لوگ ہندوستان آ کر یہاں بیمار ہو جاتے ہیں کووڈ سے یا کسی اور بیماری سے، تو ان کے لیے علاج کرنے کے اچھے موقع فراہم نہیں ہوتے ہیں، یعنی اچھا علاج نہیں ہو سکتا ہے، انہیں تکلیف ہوگی، اس لیے بچنے کی ضرورت ہے، بہت اشد ضرورت ہے، جانا ہی ہے تو جائیں ورنہ نہ جائیں۔ یہ بات امریکہ کے لوگوں سے کہی گئی ہے تازہ ایڈوائزری میں، جو کہ امریکہ میں شائع ہوا ہے 1-2 دن پہلے۔ اب ہمیں بھی اس سلسلے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اس بات میں کہاں تک سچائی ہے۔ اگر سچائی تھوڑی بہت بھی ہے تو اس پر ہندوستان میں رہنے والے ڈاکٹروں کو، ہسپتالوں کو، حکومت کو سوچ کر جو کرنا چاہیے وہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے بارے میں غیر ممالک میں اچھا خیال رہے، یہی ہر آدمی چاہتا ہے، ہماری حکومت بھی یہی چاہتی ہے۔ تو پھر اس طرح کی ایڈوائزری سے، جو کہ امریکہ میں حال میں شائع ہوئی ہے، ہمارے ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر سچ مچ امریکہ ایڈوائزری میں کہی بات ٹھیک ہے تو اب میں چنئی کی طرف آتا ہوں۔ یہاں ڈی ایم کی پارٹی کی ایک ایم ایل اے سیلوم، جو کہ 1000 لائٹ کانسٹیٹوئنسی کے ایم ایل اے ہیں، انہوں نے پارٹی کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ چند دن سے وہ بی جے پی پارٹی کے لیڈروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ان کی ملاقات بی جے پی کے لیڈروں سے چنئی میں بھی ہوئی ہے اور چنئی کے باہر بھی ہوئی ہے۔ یہ بات ڈی ایم کے صدر مو اسٹالن کو پسند نہیں ہے اور ڈی ایم کے پارٹی بھی پسند نہیں کرتی ہے، اس لیے ڈی ایم کے نے انہیں سسپینڈ کر دیا ہے اور شو کاز نوٹس ایشو کیا ہے۔ مگر سیلوم ہے کہ ڈی ایم کے اس اسٹینڈ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے، مختلف پارٹیوں کے لیڈروں سے یا دوسری پارٹیوں کے لیڈروں سے ملنا کوئی خلاف ورزی نہیں ہے۔ انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے کہ اس سے پہلے ڈی ایم کے لیڈر ایم کروناندھی بھی واجپئی سے ملے ہیں۔ تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، جب سیاست میں کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو وہ اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم جانتے ہیں سیاست دان کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور ان کے خیالات کس طرح کے ہوتے ہیں، مگر سب جانتے ہیں کہ ڈی ایم کے میں رہتے ہوئے دوسری پارٹیوں کے لیڈر سے بلا وجہ ملاقات کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود ملاقات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہیلے حوالے بناتے ہیں۔ یہ پارٹی کا معاملہ ہے، ان کا اندرونی معاملہ۔ چند دن میں معلوم ہو جائے گا
کہ تھاؤزنڈ ایٹ کے MLA سے کس طرح کی غلطی ہوئی ہے یا نہیں بھی ہوئی ہے، تمام باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تب تک کے لیے ہم انتظار کریں گے، مگر ہم جیسے عوام کو ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک پارٹی میں رہتے ہوئے کسی اور پارٹی کے لیڈروں سے بلا وجہ ملاقات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ رہی چند باتیں، بس انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔